ایمان سے بتاؤ، خطاب کا بیٹا راہ گزرتے ہوئے ایک بڑھیا کے گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آئے، ان کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے، ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، ان کو پریشانی اور غم کے عالم میں نہیں دیکھ سکتے، ایمان سے بتاؤ بدبختو کیوں فاروق اعظم کی عزت پہ حملہ کرتے ہو؟ کیوں آپ کے ناموس پہ حملہ کرتے ہو؟ کیوں آپ کی غیرت کو للکارتے ہو؟ کیوں آپ کے عدل انصاف کو للکارتے ہو؟ کیوں آپ کے محبت مصطفیٰ کو للکارتے ہو؟ کیا فاروق اعظم کے خدمات اسلام جو ہے وہ فراموش کرتے ہو؟ کیوں فاروق اعظم کے ساتھ دشمنی بنا کے بیٹھے ہو؟ بدبختو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جو فاروق رستے پہ گزرتے ہوئے نہ جاننے والے انجان بڑھیا کے بچوں کو روتے نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ فاروق اعظم مصطفیٰ کے شہزادے فاطمہ کے لخت جگر کو کیسے تڑپا سکتا ہے؟ وہ فاروق اعظم اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسے مظالم ڈھا سکتا ہے؟ وہ فاروق اعظم حضرت اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسے دشمنی کر سکتا ہے؟ جو راہ گزرتے ہوئے اجنبی کو کی اتنی خدمت کرے، کیا وہ محمد مصطفیٰ کے لخت جگر کی خدمت نہیں کرتا ہوگا؟ بلکہ تاریخ گواہ ہے، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت اور زکوٰۃ اکٹھی ہوئی، بیت المال میں بہت سارا مال آ گیا۔ حضرت حسن پاک آئے فاروق اعظم کے بارگاہ میں، کہنے لگے مجھے میرا حق دو، میرا وظیفہ دے دو۔ فاروق اعظم نے 500,000 درہم دے دیے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسین پاک آئے، آپ نے اسے بھی 1000 درہم دے دیے۔ سرکار کے دونوں شہزادوں کو، فاطمہ کے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو حضرت فاروق اعظم نے 1000 درہم اس وقت وظیفے میں دیا، اس وقت تحفے میں دیا کہ جب اسلام کی غربت کا دور تھا، جب اسلام درم و دنانیر کے لیے اسلام ترس رہا تھا، اس وقت آپ نے 1000 درہم دیے۔ تھوڑی دیر گزری، فاروق اعظم کا اپنا بیٹا شہزادہ، حاکم وقت کا شہزادہ وقت، ولی عہد آیا بارگاہ فاروقی میں، آ کر کہنے لگا فاروق مجھے بھی کچھ دے دو، میرا حق مجھے دے دو، مال اکٹھا ہوا ہے، میرا تحفہ بھی مجھے دے دو، میرا گفٹ بھی میرے حوالے کر دو۔ حضرت فاروق اعظم نے خادمین سے کہا اسے 500 درہم دے دیا جائے۔ جب 500 درہم ہاتھ میں تھمایا، فاروق اعظم کا بیٹا وقت کے حاکم کا شہزادہ 500 درہم تھام کے باپ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر دربار فاروقی میں عرض کرنے لگا ابا جان حسین 1000 درہم لے گیا ہے، حسن 1000 درہم لے گیا ہے، ابا جان کیا میں شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا میرا وقت کے حاکم کا لخت جگر نہیں ہوں؟ کیا مجھے لوگ شہزادہ نہیں مانتے؟ کیا میں حاکم وقت کا امیر المومنین کا بیٹا نہیں ہوں؟ حضور انہوں نے 1000 درہم دیا ہے، مجھے 500 درہم کیوں دیا ہے؟ فاروق اعظم نے ایک جملے میں بات ختم فرما دی، فرمایا خطاب کے بیٹے ذرا حسنین کریمین سے اپنی مثلیت تو پیدا کر کے دکھا۔ کہنے لگے کیا مطلب ابا جی؟ وہ بھی شہزادے ہیں علی کے، میں بھی شہزادہ ہوں فاروق اعظم کے، کہا تو کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تو فاروق کا بیٹا ہے، وہ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ کے لخت جگر ہیں۔ فرمایا نانا ہے تیرا انہ دے نانا ورگا، نانی ہے تیری انہ دے نانی ورگی، باپ ہے تیرا انہ دے باپ ورگا، ماں ہے تیری انہ دے ماں ورگی، اگر ہے تو دس۔ عرض کرنے لگے ابا جی کتھو لے آواں رشتے، کتھو لے آواں پاک خون جنہ دی پاکیزگی دا اعلان رب دا کلام فرما رہا ہے، کتھو لے آواں؟ آپ نے فرمایا بیٹا شہزادہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، اگر تیرے پاس وہ حسب و نسب موجود نہیں تو فاروق تجھے ان کے ساتھ درم و دنانیر میں برابری کیسے دے سکتا ہے؟ جس کو خدا کسی کا برابر نہ ٹھہرائے اس کو فاروق اعظم کیوں حسن حسین کا برابر ٹھہرائے گا؟ حضرات سے وقار یہ رویہ فاروق اعظم کا رہا۔ اتنی تاریخ پر عبور حاصل کرنے کے بعد، اتنی تاریخ کو پڑھنے کے بعد، یہ باتیں ساری اجاگر ہونے کے بعد، اور قریہ بستی محلہ گھر میں یہ باتیں پہنچنے کے بعد، پھر بھی حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف میں شک کیا جائے، آپ کی کردار کشی کی جائے، آپ کے ساتھ جناب خیانت کی جائے، میں سمجھتا ہوں جہنم کے خود کو ایندھن بنانے کے مترادف ہے۔ نبی کی غلامی بھی نہیں، رب کی بندگی بھی نہیں، اہل بیت سے بھی محبت نہیں، صحابہ کی غلامی بھی میسر نہیں آ سکتی ایسے لوگ۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔